ویلکم ویورز، میں ہوں آپ کا دوست سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اباؤٹ یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے بارے میں سچائی۔ We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. It's about the future of Europe and a new world order. There's a need for a new world order, but it has different characteristics in different parts of the world. But today, with Asia already outproducing Europe, India and China are clearly becoming part of our new order. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order. آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں سچائی بتاؤں گا۔ یعنی اس کے بارے میں جاننے کے لیے سچائی یہی کہ اس کا الومیناٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسے الومیناٹی نے اس کو ایک پپٹ کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سو آج کی ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ یہ جان سکیں کہ یونائٹڈ نیشنز جو کہ دنیا کے اندر ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے وہ کیسے الومیناٹی اور لوسیفر کے لیے کام کر رہا ہے۔ سو اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کو شروع کیا جائے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یونائٹڈ نیشن کے ایک ایجنڈا کے اوپر بات کروں گا جسے ایجنڈا 2021 کہا جاتا ہے۔ ایجنڈا 21، یہ ایجنڈا 21 جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ڈی پاپولیشن ہے، دنیا کے اندر آبادی کو کنٹرول کرنا، اور یہ کنٹرول کرنا صرف اور صرف ایسے ہی کنٹرول کرنا نہیں بلکہ تباہی ڈسٹرکشن کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے۔ ایجنڈا 21 جو ہے اس کو فردر ایجنڈا 2013 پر کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور ایجنڈا 2013 بھی یہی ایجنڈا ہے جس کے تحت دنیا کی پاپولیشن کو کم کیا جائے گا تاکہ ان کے اوپر رول کرنا یونائٹڈ نیشن کے لیے آسان ہو جائے، اور اصل میں یونائٹڈ نیشن کے پیچھے لوسیفر کا ہاتھ ہے۔ سو اس سے پہلے کہ ہم یونائٹڈ نیشن اور لوسیفر کے تعلق کے بارے میں جانیں، یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ United Nation is an international organization tasked with maintaining international peace and security, developing friendly relations among nations, achieving international cooperation. United Nation اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بین الاقوامی طور پر قوموں کے درمیان پیس، امن کو قائم کرنا چاہتا ہے اور قوموں کے درمیان دوستانہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے بات کرتے ہوئے تو اقوام متحدہ بہت ہی اچھی آرگنائزیشن لگتی ہے، لیکن آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے نشانات اور ایسی باتیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ یونائٹڈ نیشن اصل میں الومیناٹی کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہ نام کے اندر ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن اس کا ٹائٹل ہے یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ، قوموں کو ایک کرنا۔ اور یہ قوموں کو ایک کرنا اچھی بات کے لیے نہیں بلکہ قوموں کو ایک کرنا تاکہ وہ ایک رولر کے نیچے رہ کر زندگی گزار سکیں اور ایک ہی رولر ان کے اوپر رول کر سکے، اور وہ رولر کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ اینٹی کرائسٹ ہوگا۔ سو جو یونائٹڈ نیشن ہے یہ 25 اپریل کو جو ہے یہ قائم کیا گیا اس کو، اور یہ جو ہے 25 اپریل 1945 کو اس کو شروع کیا گیا۔ اسے جنگ کے ماحول کے بعد جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ دنیا کے اندر امن قائم کیا جائے۔ اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جو ہیں وہ کچھ پرنسپلز ہیں، اس کے 6 کام ہیں، 6 ادارے ہیں آگے: جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل، ٹرسٹیشپ کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یو این سیکریٹریٹ، اور آگے جو ہے ورلڈ بینک گروپ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ فوڈ پروگرام، یونیسکو اور یونیسیف۔ اور یہ ڈکلیریشن جو یو این کی ہے یہ فرینکلن ڈی روزویلٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کی 1939 میں۔ انہوں نے اور ونسٹن چرچل نے جو ہے مل کر اس بات کو دیکھا کہ ہمیں ایک ایسی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو دنیا کے اندر امن قائم کرے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا آخر کیسے تعلق ہے الومیناٹی کے ساتھ۔ سو یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ایسا کمرہ ہے جسے کہا جاتا ہے میڈیٹیشن روم۔
یعنی فکر و مراقبے کا کمرہ جہاں پر جا کر وہ فکر کر سکتے ہیں, کچھ باتیں سوچ سکتے ہیں اپنے ذہن میں. اب وہ کمرہ جو ہے وہ کنہوں نے بنوایا ہے اور اس کمرے کے لیے فنڈ کنہوں نے دیا ہے؟ اس کمرے کے لیے فنڈ جو ہے وہ روکفیلرز نے دیا ہے, روکفیلرز اور روتھ چائلڈز نے, جو کہ الومناٹی کے ٹاپ فیملیز کے اندر سے ہیں. اور وہ جو کمرہ ہے اس کو ڈیزائن کرنے والے اور اس کو بنانے والے وہ ایک ایسا ٹرسٹ, ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جسے لوسیفر ٹرسٹ کہا جاتا ہے. اور لوسیفر ٹرسٹ نے جو ہے وہ جگہ کو بنایا ہے اور اس کمرے کے اندر ایک ریکٹینگولر پتھر رکھا ہوا ہے, ایک میگنیٹک پتھر, اور اوکلٹ کے اندر, خفیہ شیطانی علم کے اندر یہ پتھر جو ہے یہ مقناطیسی طاقت کو باہر نکالنے کے لیے, شیطانی قوت کو باہر نکالنے کے لیے بہت ہی خاص سمجھا جاتا ہے. اور اس بات کے علاوہ کہ اس کمرے کو جو ہے وہ جان ڈی روکفیلر یعنی الومناٹی کے ٹاپ خاندانوں میں سے ایک خاندان کے فرد نے جو ہے وہ فنڈڈ کیا, اس نے ہی مالی طور پر مدد کی, اور لوسیفر ٹرسٹ نے جو ہے وہ اس کے ڈیزائن کو بنایا. اور لوسیفر ٹرسٹ کو جو ہے وہ ایلس اے بیلی نے قائم کیا, جو کہ نیو ایج کی ایک نبیہ, ایک پروفیٹس ہے, اور اس کا ڈائریکٹ تعلق نیو ایج, الومناٹی, فری میسن اور شیطانک اکلٹ اداروں کے ساتھ جاتا ہے. اسی طرح اقوام متحدہ جو ہے, یونائٹڈ نیشن جو ہے, اس کے اندر جو ہے, اس کے لوگوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر 33 سیکشنز ہیں, اور نمبر 33 اکلٹ کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے, فری میسنری کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ فری میسنری کے اندر 33 ڈگریز ہیں. اور میں آپ کو چند جو ہیں وہ آرٹیکلز اور ویڈیو لنکس دے دوں گا نیچے, تاکہ آپ آگے خود جو ہے اس کی جو ہے وہ ریسرچ کر سکیں, کیونکہ میرے کہنے سے سب باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ ان کو اور ریسرچ کر سکیں, کیونکہ میں سمپلی اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن ازنٹ ورکنگ فار پیس آف دا ورلڈ. وہ صرف دنیا کے امن کے لیے کام نہیں کر رہے, بلکہ وہ دنیا کو شیطان کے نیچے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں, تاکہ دنیا کے اندر جو ہیں وہ لوگ یہی سمجھیں کہ یہ پیس کی طرف, انسانیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ الومناٹی اور لوسیفرینز کا جو ہے وہ ایک پپٹ ہے, جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے ذہن کو تیار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کمرہ بہت ہی بڑی دلیل ہے, جس کے اندر نہ ہی کسی قسم کے مذہبی نشانات رکھے گئے ہیں. بتایا تو یہی گیا ہے کہ یہاں پر سبھی آ کر فکر مندی رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ میگنیٹک پتھر جو ہے وہ ایک نیو ایج شیطانک اکلٹ سمبل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کمرے کے علاوہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کہاں پر موجود ہے, وہ جو جگہ ہے وہ روکفیلرز کی جگہ ہے, وہ جگہ جو ہے روکفیلرز نے وہاں پر دی ہے. اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ بنائی کب گئی؟ جنگ کے بعد. اور کہا جاتا ہے کہ آل وارز آر بینکرز وار, جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں بینکرز کو بہت فائدہ ہوا, اور روکفیلرز اور روتھ چائلڈ جو ہے وہ دنیا کا پیسہ جو ہے وہ یہی کنٹرول کرتے ہیں, اور انہوں نے ہی یونائٹڈ نیشنز کو بنایا. اور آج دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن ایجنڈا 23 پر کام کر رہا ہے. ایجنڈا 23 کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پر ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ بھی دنیا کے اندر سارے لوگ ایکولی ہوں گے, دولت کو ایکولی بانٹا جائے گا, کھانے کا سسٹم ایکولی ہوگا. بہت اچھا لگتا ہے سننے میں, لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ جو الٹے کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود کو ہماری پازیٹیوٹی کے لیے لے کر جانا چاہتے ہیں, تاکہ جانے کہ ہم رائٹ ہیں, اچھے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ لوسیفر کے لیے کام کر رہے ہیں. نیچے دیے گئے لنکس کو جو ہے وہ آپ کلک کریں اور وہاں پر جا کے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں, اور ہو سکا تو میں بھی خود جو ہے ایک اردو PDF فائل جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا, تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھ سکیں. اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے اندر, جو کہ میں جلد ہی بناؤں گا, جس کے اندر میں ایک پاپ سٹار, امریکن پاپ سٹار, ایک سنگر کے بارے میں, میڈونا کے بارے میں بات کروں گا, جس نے ریسنٹلی ایک پرفارمنس دی ہے, اور اس پرفارمنس کے اندر بہت سے اکلٹ سمبلز اور بہت سے میسیجز چھپے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو ملوں گا اس ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے خدا حافظ.